ناظرین دیکھیے، ہم نے بورڈ پر اس کی مشق اور ایک حرفی کے بعد 3 حرفی اور 4 حرفی والے کلمات لکھے ہیں، تو اس کے ہمیں ہجے کر کے بتائے گئے کہ کس طرح سبق یاد کرنا ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ بورڈ پر اپنی نظریں جمائے رکھیے اور دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے لکھے ہیں، تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے یا ساکن، اور اس سے پہلے جہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر آئے گا، زیر آئے گا، تو اس میں یا مدہ ہوگا اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے، یہ ہے دال زیر دی اور یہ یا ساکن ہے، دال یا زیر دی، پھر نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے، پھر یا ساکن ہے۔ اب یہ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر آیا، یہاں بھی یا مدہ ہوگا، یعنی اب دونوں کے اندر یا مدہ ہوگا۔ تو اس کو پڑھیں گے ہجے کر کے، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ یہ ہی کو اس لیے پڑھے کہ یہ حرکت ہے اور حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، اس لیے اس میں یا مدہ ہوگا اور اس میں حرکت کو جلدی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، یہ حرکت والے حرف ہے، اس لیے ان کو جلدی پڑھنا ہے۔ یہ ہے اری۔ اب یہ دیکھیں، یہاں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس میں یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون یا زیر نی، آری نی، یعنی آپ یہاں دھیان دیجئے کہ بچے بہت سارے کیا کرتے ہیں، اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں اور اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ان دونوں کو جلدی پڑھنا ہے اور آخری والے کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آری نی۔ اب دیکھیے آگے، قاف زیر کی، تا الف زبر تا۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھے تھے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہاں الف مدہ ہوگا اور یہاں یا مدہ ہوگا، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش او، اجیبو، یعنی یہ حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے حرکت کو اور با کو بھی جلدی پڑھنا ہے۔ اب یہ ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس میں یا مدہ ہوگا، اس کو اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، دیکھیے واو الف سے پہلے زبر آیا واو کے اوپر، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ اب واو نہیں، واو کے علاوہ کوئی بھی حرف آیا ہے اور یعنی الف سے پہلے کوئی بھی حرف آیا اور اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہی ہوگا۔ ایسے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف کے نیچے زیر آ گیا تو ہمیں اس میں یا مدہ کرنا ہے۔ تو غور اس بات پر کرنا ہے کہ بھائی الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، بس اتنا آپ نے ذہن میں رکھ لیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں الف مدہ ہوگا۔ اب یہ حرف بدلتے رہیں گے، ایسے یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے، یہ حرف بدلتے رہے گا، ہمیں یا ساکن اور اس سے نیچے اس سے پہلے زیر آ گیا تو یا مدہ، الف اور اس سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، یوالی، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش ہو، مفاتیح۔ اب دیکھیے اس میں پہچاننا ہے بچے کو، ہم سبق یاد کرتے ٹائم پر یا سبق سنتے ٹائم پر یا اس کو پچھلا سبق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، تو
اس میں پوچھیں گے بھائی اس میں کون سا قاعدہ ہوگا. تو قاعدہ اگر بچے نے سمجھا ہے تو وہ بولے گا کہ الف مدہ ہوگا. پوچھیں گے کیوں؟ تو اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. ایسے پوچھیں گے بھائی اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو بچہ اگر یاد ہے سمجھ میں آ گیا ہے تو اس کو بولے گا یا مدہ. کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہو رہا. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را الف زبر را، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہوگا. زا زیر زی، یہ حرکت ہے کچھ نہیں ہے، اس کو جلدی پڑھیں. اب کھینچنا ہے را زی. اب یہاں یا ساکن سے پہلے زیر آیا تو اس کو کھینچیں گے رازقی. نون زبر نہ رازقین. اب یہ آپ دیکھیے ادھر یہاں انہوں نے اور اچھے ایک سبق ہم نے جو پچھلے پڑھے تھے حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، یعنی حمزہ 3 قسموں میں آتا ہے تو اس میں ایک یہاں حرف لا رہے ہیں میم حمزہ پیش مو یا جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ دیکھیے یہ حمزہ ہے، یہ واو نہیں ہے. آپ کو دکھ رہا ہوگا واو، لیکن اس کے اوپر جو حمزہ ہے تو یہ حقیقت میں حمزہ ہے، اس کی شکل بدلی ہوئی ہے. یہاں واو کی شکل میں حمزہ آیا اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی سبق جو بتائے تھے اس کے اندر تھا حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور حمزہ 3 شکلوں میں آتا ہے. حمزہ کبھی الف کی شکل میں، حمزہ کبھی واو کی شکل میں اور حمزہ کبھی یا کی شکل میں. تو اس سبق کے اندر یہاں جو حمزہ آیا اور جس کے اوپر ساکن ہے اس کا مطلب ہے کہ جھٹکے کے ساتھ جو پڑھا جائے گا تو یہاں حمزہ واو کی شکل میں. تو اس کے ہجے اس طرح ہوں گے میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مو می، کچھ بھی کھینچیں گے نہیں. نون یا زیر نی، یہ قاعدہ جو ہم نے ہمارا چالو ہے سبق کہ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اب ہوگا اس لیے یہاں تک کہ مؤمنی مؤمنی، نون زبر نا مؤمنین. صرف یہ نی کو کھینچیں گے، باقی دوسروں کو کچھ بھی کھینچنا نہیں ہے. اس کو بھی جلدی پڑھنا ہے، میم کو بھی جلدی پڑھنا ہے اور آخری والے نون کو بھی صرف یہ نی کو کھینچیں گے. آگے دیکھیے عین زبر ع، زال الف زبر زا، عذا الف سے پہلے زبر آیا الف مدہ ہوگا. با یا زیر بی، یہ ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی. عذا کے دال کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا پڑیں گے اس لیے کہ الف مدہ ہو رہا اور بی کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ یا مدہ ہو رہا. اب دیکھیے تا زبر تا، میم الف زبر ما تما، سا یا دیر سی تماسی، لام پیش لو تماثیلو. یہاں الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر آیا اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. تو دونوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور جو پہلا حرف ہے تا اور لام، ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے. اب آگے میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا مقا، دال یا زیر دی مقادی، را پیشو مقادیرو. اس میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے اور قاعدہ ہے کہ جب بھی الف سے پہلے زبر آئے گا تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا پڑے گا. اور یا ساکن سے پہلے زیر آئی اس لیے یا مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو پورا کلمہ اس طرح پڑھا جائے گا مقادیرو. اگر کوئی اس کو ایسا پڑھ لیتا ہے مقادیرو تو غلط ہے. آپ کو لگے گا کہ بھائی صحیح تو ہے ہجے کے حساب سے مقادیرو، لیکن
لیکن قواعد کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تبھی جا کر صحیح ہوگا، ورنہ وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس طرح صحیح اس طرح پڑھیں گے مقادیر، اس کو جلدی پڑھنا ہے، رو کو اور میم کو بھی جلدی پڑھنا ہے، قا اور دی ان کو کھینچنا ہے۔ اگلا سبق ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ السلام علیکم۔